أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ تعجب ہے اہل قریش کے اس رویے پر کہ انہیں سفر کا عادی بنایا، جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کیا، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے بھوک میں انہیں کھلایا اور انہیں خوف سے بچا کر امن بخشا۔ یہاں سے سورہ قریش شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت 4 آیتوں پر مشتمل۔ قریش اس قبیلے کا نام ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اسی کا ایک شاخ تھی قریش کی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ قریش کے تعلق سے صحیح پس منظر اگر معلوم ہو جائے تو بات کو سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ قبیلہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ جو تھے قصہ بن کلاب، کہ اس زمانے میں سارے حجاز میں منتشر تھا، اور قصہ نے اس سارے قبیلے کو ایک جگہ جمع کیا مکہ میں، اور پھر کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کی جو تولیت بھی ان کو اس سے حاصل ہوئی۔ اسی وجہ سے قصہ بن کلاب کو مجمع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کو لقب دیا گیا کہ جمع کرنے والا، یعنی انہوں نے اپنے سارے قبیلے کو، قبیلہ قریش کو ایک جگہ جمع کیا، اور اس کی وجہ سے پھر انہوں نے سارے اطراف عرب سے آنے والے جو حاجی تھے حج کے موقع پر ان کی بہترین خدمات انجام دینی شروع کر دیے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے شہرت دی اور ان کا اثر سارے عرب میں پھیل گیا۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک عبد مناف اور ایک عبد الدار۔ قصہ کے 2 بیٹے ہوئے، عبد مناف اور عبد الدار۔ عبد مناف کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، کیونکہ قصہ کے بعد جو ان کے 2 بیٹے تھے ان کے ہاتھ میں مکے کی حکومت آئی۔ مکے میں قصہ ہی نے ایک شہری سلطنت قائم کی تھی اپنے اثر سے اور اپنی سمجھداری کی وجہ سے۔ وہ حکومت ان کے 2 بیٹوں میں آئی، اور ان میں سے ایک بیٹا جو عبد مناف تھا وہ زیادہ ہوشیار تھا، اس کی وجہ سے ان کو زیادہ شہرت ملی اور وہ زیادہ کامیاب ہوئے اور ناموری حاصل کی۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے عبد مناف کے، اس میں ایک ہاشم بھی تھے اور دوسرے عبد الشمس تھے، ایک نوفل تھے اور ایک مطلب تھے۔ اور ہاشم جو تھے وہ عبد المطلب کے والد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا عبد المطلب تھے ان کے والد ہاشم تھے۔ اس طریقے سے وہ پردادا ہوتے تھے ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ ہاشم نے یہ خیال کیا کہ عرب میں جو تجارت کا جو معاملہ ہے اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہونا چاہیے، تو بین الاقوامی تجارت کی شروعات انہوں نے کی۔ اس وقت بین الاقوامی تجارت پر جو تسلط تھا وہ اس وقت کے جو بڑے سپر پاور تھے، 2 رومی سلطنت اور فارس کی جو ایران کی جو سلطنت تھی، وہ حکومتوں کا تسلط ساری بین الاقوامی تجارت پر تھا۔ اس میں سے انہوں نے اپنا بھی حصہ لیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عرب کا جو راستہ گزرتا ہے وہ اس راستے سے فائدہ اٹھا کر یہ تجارت کر سکتے ہیں، اور پھر عرب کے جو لوگ ہیں ان کی جو ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں جو سامان ہوگا وہ سامان کو بھی وہ وہاں سے لا کر مکے میں ایک انہیں تجارتی مرکز بنانا چاہ رہے تھے، تاکہ لوگ وہاں پر آ کے مکے کی منڈی میں تجارت کرنا شروع کر دیں۔ یہ سارے کام انہوں نے کیے، اس کی وجہ سے کئی ایک ممالک پر کے ساتھ ان کے تعلقات استوار ہوئے اور روابط ان کے بنے، جیسا کہ ملک عراق، ملک ایران، ملک شام، ملک مصر، ملک یمن اور حبشہ، یہ سارے ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات استوار ہوئے، اور ان کے ساتھ سہولت اور آرامی یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے یہ لوگ کعبۃ اللہ کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے
بڑی فیاضی کے ساتھ حاجیوں کی جو خدمت کرتے تھے، لوگ ان کے احسان مند تھے، اس کی وجہ سے ان کے قافلوں کو کہیں پر بھی لوٹا نہیں جاتا تھا، ان کے قافلوں کی حفاظت ہوتی تھی اور ان سے بھاری رہگزر بھی جو ہے مانگا نہیں جاتا تھا، یہ سہولت ان کے ساتھ تھی۔ اس طریقے سے انہوں نے تجارت کو فروغ دیا اور قریش کا جو قبیلہ تھا وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا، اور قریش کے قبیلے کو جو ہے ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے امتیاز بخشا، ممتاز ہوئے، وہ مال و دولت کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ قبیلہ زیادہ اچھا ہو گیا، اور پھر دیگر اعتبارات سے بھی اگر دیکھا جائے، عقل اور ہوش مندی کے اعتبار سے بھی اور تعلیم کے اعتبار سے بھی جو ہے زیادہ تر تعلیم یافتہ لوگ اس قبیلے میں تھے بنسبت دوسرے قبیلوں کے، اور سب سے بڑی جو ہے جو فائدہ اس سے یہ ہوا تجارت، بین الاقوامی تجارت سے، کہ عراق سے وہ جو رسم الخط لے کر آئے تھے، وہ وہی رسم الخط قرآن کی خطاطی میں کام آیا بعد میں، اور قرآن کی جو لکھت ہوئی وہ عراق سے جو رسم الخط آیا تھا اسی کے ذریعے سے ہوئی۔ تو یہ تمام چیزیں قریش کے متعلق تھی، اور قریش آہستہ آہستہ قبیلہ قریش مضبوط ہوتا گیا اور ترقی کرتا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جیسا کہ ابراہہ کا واقعہ اس سے پہلے سورہ فیل میں گزر چکا ہے کہ وہ مکے پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا اپنا ایک بڑا لشکر لے کر، تو ابراہہ کا لشکر کو اگر کامیابی ہو جاتی اس وقت اور اس شہر مقدس مکہ کو اگر وہ فتح کر لیتا اور کعبۃ اللہ کو اٹھا دیتا، تو جو قریش کا جو دبدبہ تھا وہ یا نہ صرف قریش بلکہ کعبۃ اللہ کا جو لوگوں کے سامنے جو رعب جو قائم تھا، جو ڈھاک تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، کیونکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی خدمت کی وجہ سے محترم کیا تھا، اور سارے عرب میں وہ لوگوں کا احترام اور عزت کی نگاہ سے وہ دیکھے جاتے تھے۔ ایک لخت ختم ہو جاتی اگر وہ ابراہہ کو فتح نصیب ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ایسا ہوا کہ وہ پرندوں کے غول بھیجے، اور وہ ابراہہ کا جو بڑا لشکر تھا جو یمن سے آیا تھا 60,000 کا لشکر، اس کو تباہ و تاراش کر دیا، اور ایسا تباہ کیا کہ مکہ سے لے کر یمن تک کے راستوں پر ان کی نعشیں بکھری پڑی تھی، مر کر گر رہے تھے وہ۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں خوف طاری ہو گیا کہ بیت اللہ کے اوپر جو حملہ کرنا چاہتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ پھر عرب میں جو ہے یہ بات پہلے سے ہی جو اس بات پر ایمان تھا کہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اور قریش اس کے خدمت گزار لوگ ہیں، اس کی وجہ سے ان کی عزت بھی کی جاتی تھی، اور کعبۃ اللہ پر ایمان تو تھا ہی، پھر جو ہے کعبۃ اللہ کے اوپر جو ایمان تھا اس میں اور مضبوطی آ گئی اس واقعے کی وجہ سے۔ اصحاب فیل کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا تھا اس میں مزید لوگوں کے ایمان میں جو ہے تازگی ہوئی اور مضبوطی آ گئی، اور یہ سارے واقعات جو ہوئے اس میں قریش کے تعلق سے جو بات بتائی گئی ہے کہ قریش کو سارے عرب کے قبائل میں افضلیت حاصل تھی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی جو ہے دیگر عرب کے قبائل کے مقابلے میں قریش زیادہ مقبول ہے۔ اس کی تائید جو ہے اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے جو ہے ہاشم کو، بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے مجھ کو منتخب کر لیا۔ تو یہ جو فضیلت تھی یہ قبیلے کی، جس میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو زیادہ مقبول قبیلہ تھا، اور ایک حدیث صحیح مسلم کی حدیث میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تمام لوگ سارے انسان جو ہے قریش ہی کے تابع ہو خیر اور شر میں، اس وجہ سے کہ وہیں سے جو ہے اسلام کی بنیاد پڑی، اور وہ قبیلہ اس کی قبیلے کے جو لوگ تھے وہ جو خیر میں تھے وہ تو صحابہ کرام تھے، اولیاء اللہ تھے، زیادہ تر صحابہ کرام اور اولیاء اللہ اسی قریش سے جو ہے تعلق رکھتے تھے قبیلے سے، اور پھر شر میں بھی کچھ لوگ تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تابع ہو خیر اور شر میں، انہی قبیلے کے لوگوں کے سے اتباع کرنے والے ہو۔ تو یہ جو ہے ان کی فضیلت کے تعلق سے بیان آیا، اور پھر بات جو شروع ہو رہی ہے وہ یہ کہ ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف کہہ کر کہ مانوس کیا ہم نے ان کو سفر کا عادی بنایا گرمی اور سردی سے کے موسم سے۔ اس میں یہ بات ہے کہ مکے کی جو وادی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی زراعت نہیں ہوتی ہے،
اور کسی قسم کی کوئی باغبانی باغات نہیں ہے، وہاں کی زمین چٹیل میدان ہے اور پتھریلی زمین ہے، پہاڑی زمین ہے۔ تو اس کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات کہ جو فرمایا تھا، تو وہ دعا کی اتنی مقبولیت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی امن کا شہر بنا دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ اس شہر کو جائے امن بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کر دیا، جبکہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی پیداوار نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر دنیا کی ہر قسم کے پھل اور ہر قسم کی کھانے پینے کی چیزیں اور استعمال کی چیزیں اتنی بہتات سے ملتی ہے، اتنی وافر مقدار میں ملتی ہے کہ دنیا کے کوئی شہر میں کوئی مقام میں پر جو ہے ویسا نہیں مل سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے دعا کی قبولیت کی نشانی ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو، اور پھر وہاں پر وہ ساری چیزیں مہیا فرما دی۔ تو یہ جو واقعہ تھا کہ اس وقت ان کی روزگار کے لیے اور ان کے جینے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت تھی، وہ چیزیں وہاں پر مہیا نہیں تھی، اس کے لیے ان کو سفر کرنا پڑتا تھا ان کی معاش کے لیے۔ تو وہ سفر کیسے کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ اس میں یہ 2 سفروں کا جو ہے تذکرہ جو فرما رہے ہیں، یہ کہ ملک شام ٹھنڈا ملک تھا، وہاں پر گرمی میں وہ سفر کر کے تجارتی سفر کر کے جاتے تھے اور پھر وہاں سے سامان کی خرید و فروخت کرتے تھے، اور ملک یمن گرم ملک ہے اور وہاں پر سردی میں جاتے تھے اور وہاں سے تجارتی تعلقات جو ہے قائم کرتے تھے۔ یہ دونوں ملکوں کو وہ جو ہے دونوں موسموں میں جا کر تجارت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں یاد دلانے کے بعد فرما رہے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کی مالک کی عبادت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ نعمتوں کی یاد دلانے کے بعد فرمایا جا رہا ہے، ہدایت دی جا رہی ہے کہ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس بیت کے مالک، اس گھر کے مالک کی عبادت کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے رب البیت لایا گیا ہے۔ رب البیت کا مطلب یہ ہے، یہاں پر صفت لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیت، وہ گھر جس کی وجہ سے جو فضائل اور برکات تھے، ان کو جو فضائل اور برکات کا سرچشمہ تھا، تو اس میں یہاں پر یہ لا کر بتایا گیا ہے کہ اس نے تم کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ کون سی نعمتیں؟ اس کا تذکرہ آگے کی آیت میں آ رہا ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے بھوک میں انہیں کھلایا اور انہیں خوف سے بچا کر امن بخشا۔ یہ دنیا کی عظیم الشان نعمتیں ہیں اگر دیکھا جائے تو، کہ انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، وہ سب سے پہلی تو کھانے پینے کی ضرورت ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے، اس کے بعد ساری چیزیں مل جانے کے بعد بھی اگر امن نہ ہو، خوف کا عالم ہو، تو وہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اس کا اندازہ ایک انسان اچھی طریقے سے کر سکتا ہے کہ سب کچھ مہیا ہے لیکن خوف ہے، امن نہیں ہے، پریشانی کا عالم ہے، کون کب حملہ کرنے والا ہے نہیں معلوم، تو وہ ساری چیزوں کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 2 بڑی نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ بھوک اور پیاس میں ان کو کھلایا اور پلایا، اور پھر جو خوف کا جو عالم تھا، دشمن کا خوف اور جو ہے راستوں کا خوف، جہاں پر قافلے لٹتے پٹتے تھے، کوئی بچ نہیں سکتا تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا محفوظ کر دیا کہ بیت اللہ کی حفاظت اور بیت اللہ کی خدمت کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ وہ امن عطا فرمایا تھا۔ تو ان دونوں نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، انہیں ہدایت دے رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو۔ یہ نعمتوں کو یاد دلا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایک شریف انسان کو جو بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے ملتی ہیں، تو چاہیے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کی اطاعت اور فرما برداری اور بندگی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں۔ تو اس میں یہ بات کو واضح کر دیا گیا، اور اس کو جو ہے کئی ایک لوگوں نے جو ہے مختلف انداز میں بیان کی ہے۔ حضرت ابن کثیر نے فرمایا کہ جو اس آیت پر عمل کرتا ہے، اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں امن عطا فرماتے ہیں، خوف اس کا دور فرما دیتے ہیں۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا، اس سے انحراف کرتا ہے، تو پھر یہاں کا بھی وہاں کا بھی جو ہے امن اس سے سلب کر لیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو شکر کے تعلق سے جو بات بتائی ہے، جو فارمولہ بتایا ہے، وہ یہی ہے قرآن میں سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے نعمتوں کے حاصل ہونے کے بعد
تو پھر تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کیا جائے گا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، کفران نعمت کرو گے، ناقدری کرو گے نعمتوں کی، تو پھر وہ نعمتیں نہ صرف چھین لی جائے گی بلکہ تمہیں عذاب شدید سے دوچار کر دیا جائے گا۔ آج بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود بھی اس کا شکر ادا کرنا نہیں چاہتے، اس کی جو ہے عبادت نہیں کرنا چاہتے، جہاں سے یہ نعمتیں اس کو ملی ہے، کیونکہ نعمتیں ملنے کا جو راستہ ہے وہ ایک ہی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کو نعمتیں ملی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ انہی کی عبادت کرے، انہی کی بندگی کرے، انہی کی پرستش کرے، خالصتاً سب کو چھوڑ کر، سب سے کٹ کر ان سے جڑ جائیں۔ تو یہ جو ہے اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو نعمتیں جو تمہیں مل رہی ہیں، جو نعمتیں تم کو ملی ہیں، اس کا شکریہ یہ ہے کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب